اگلے دن پھر سے میں ہاسپٹل جانا تو چاہتا تھا، مگر ساتھ ساتھ خالو رشید کا ڈر بھی تھا۔ کالج جانے کی بجائے نبیل کی دکان پر پہنچ گیا۔ نبیل کو سارا قصہ سنایا تو وہ پوچھنے لگا، جب تمہارے خالو نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اس وقت تم نے بسمہ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا تھا؟ دل تو چاہ رہا تھا، مگر وہ کہنے لگی، میں نے خود ہی تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے، اب تم مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اگر میں اس کا ہاتھ پکڑتا تو وہ خالو کی جگہ خود ہی تھپڑ مار دیتی۔ مطلب؟ نبیل نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ مطلب یہ، وہ کہتی ہے ہماری شادی سے پہلے تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ثانیہ کو تو تم نے ضرور ہاتھ لگایا ہوگا۔ نبیل نے بڑے وسوخ سے اندازہ لگایا۔ میں نے بڑی معصومیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ تو بڑا ہی نالائق للو ہے، نبیل نے ترش لہجے میں کہا۔ ثانیہ کو تو میں آج تک جی بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا۔ بیٹا تو عاشقی واشکی چھوڑ دے، یہ تیرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ میں اور فرزانہ پنڈی شادی میں گئے تھے، سارے راستے تیرے بھائی نے فرزانہ کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ نبیل مجھے بتا میں کیا کروں؟ اپنی محبت کے قصے مت سنا۔ ساری رات وہ میرے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی رہی تھی۔ نبیل نے ایک اور شوخی ماری۔ یہ بھی جانتا ہوں، مجھے بتا میں کیا کروں؟ مجھے نبیل پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اسے میرے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو چند دن بسمہ سے کوئی رابطہ نہ رکھ، تیل دیکھ اور تیل کی دھار دیکھ، نبیل ایک تجربہ کار عاشق کی طرح بولا۔ اگلا دن انتہائی بے چینی میں گزرا۔ دوسرے دن میں کالج کی چھٹی کے بعد گھر پہنچا تو امی نے فوراً مجھے اطلاع دی، ماں جی ٹھیک ہیں اور انہیں ہسپتال سے چھٹی بھی مل گئی ہے۔ امی میری طرف دیکھ دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ امی کو 3 برگر والی بات کی بھی خبر ہو چکی ہے اور خالو کے تھپڑ کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ رات ابو گھر آئے تو میں ان سے بھی چھپتا پھروں۔ ابو کے چہرے پر مسکراہٹ تو نہ تھی، کوئی ایسی خفگی بھی نہ تھی۔ وہ دن بھی اللہ اللہ کر کے گزر گیا۔ تیسرے دن کالج سے لوٹا تو امی ابو دونوں کے ہی جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ابو عموماً رات گئے اپنی دکان سے گھر لوٹتے تھے، اس دن وہ ٹائم پر ہی گھر آ چکے تھے۔ میں ابو کو دیکھ کر حیران تھا، ساتھ ساتھ ان سے ڈر بھی رہا تھا۔ ابو کمرے سے نکلے تو میں نے جلدی سے امی سے پوچھا، کدھر کی تیاری ہے؟ نکاح پر جا رہے ہیں۔ مہروز کی ماں آ بھی جاؤ، ابو نے ویسپا کو کک مارنے کے بعد کہا تھا۔ امی نے گرم چادر اپنے کندھے پر لیتے ہوئے جواب دیا، آئی جی، حریم اور تحریم ٹیوشن سے آتی ہیں تو ان کے پاس ہی رہنا۔ آلو پالک میں نے پکا دی ہے، روٹیاں تندور سے لے آنا۔ امی نے باہر جاتے جاتے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ شام کو نبیل اپنی دکان سے لوٹا تو چھت پر اس سے ملاقات ہوئی۔ نبیل مجھ سے پوچھنے لگا، بسمہ کی کوئی خیر خبر؟ تم خود ہی تو مشورہ دیا تھا، معاملہ گرم ہے، 2 4 دن بسمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آج تیسرا دن ہے، اس کا کوئی فون شون نہیں آیا؟ فون کہاں آتا، ایک ہفتے سے تم لوگوں کا نمبر خراب ہے۔ تیرے تائے ساجد کا نمبر تو ٹھیک ہے، تائی پہلے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے، انہوں نے مجھے بدنام کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا، یا تو دکان کا نمبر دے دیتا، تیری غیر موجودگی میں اس کا فون آتا تو تیرے ابا جی فون سن کر فوراً ابو کو خبر دیتے۔ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، نبیل نے فوراً میری بات کی تائید کی۔ کل تم خود ہی فون کر کے ہیلو ہائی کر لینا۔ عاشقی کا پیریڈ ختم ہوا تو کبوتروں کا شروع ہو گیا۔ رات گئے تک میں اور نبیل چھت پر بیٹھ کر کبوتروں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ مجھے گلی میں ویسپا کی آواز آئی، میں جلدی سے دبے پاؤں سیڑھیاں اترا اور گھر کا دروازہ کھولا۔ سامنے امی کھڑی تھی۔ ابو کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے گلی میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ویسپا واپس کرنے، امی نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے کندھے سے اپنی گرم چادر اتارتے ہوئے کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تمہارا بسمہ کے ساتھ کوئی چکر تھا کیا؟ امی نے بڑے آرام سے پوچھا، مگر میرے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ چکر؟ میں نے ناٹک کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ میرے گلے لگ کے بڑا روئی تھی، امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتا دیا۔ کیوں؟ کوئی آپریشن ہوا ہے اس کا؟ میں نے ایسے پوچھا۔
जैसे मैं बिस्मा को जानता ही नहीं था। नहीं, शादी भी ऑपरेशन जैसी ही होती है। अम्मी ने फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी किसकी? मैं इस्तराब के साथ सिर्फ इतना ही पूछ सका कि बैरूनी दरवाज़ा खटकने लगा। उधर मेरा दिल डूबने लगा। जल्दी जाओ, तुम्हारे अब्बू जी हैं, अम्मी ने ज़ोर देकर कहा। मैंने बोझिल कदमों के साथ जाके दरवाज़ा खोला था। जैसे ही अबू की मुझ पर नज़र पड़ी, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछने लगे, यार महरोज़, तुम्हारा कोर्स कब ख़त्म होगा? आखिरी साल है। अबू मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे अपने साथ अपने कमरे में ही ले आए। महरोज़ की माँ, इसका कोर्स पूरा होता है तो मैंने भी इसका ऐसे ही सादगी से निकाह कर देना है। अबू जी कुर्सी पर बैठकर अपने बूट और मोज़े उतारते उतारते बोले थे, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसे कुछ करने तो दो। 21-22 साल का हो गया है। बिस्मा तो इससे भी छोटी थी, वो अपने घर की हो गई है। इससे पहले मैं रो देता, मैंने जल्दी से वहाँ से खिसकना ही बेहतर समझा। अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। बिस्तर पर लेटते हुए मुझे बिस्मा की कही हुई एक बात याद आई। मैं बिस्तर से अपने आंसू साफ करते हुए उठा और छत पर चला गया। एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर मैंने खुद गुलामी की। बिस्मा, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मेरे कंधे पर किसी का नाजुक हाथ था। मैंने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। फिर सरगोशी के अंदाज में मेरे कान के पास किसी के लब खुले। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं डर गया। पलट कर देखा तो आली अपने होंठों को मेरे कान से लगाए झुकी हुई थी। तुम यहाँ इस वक्त? आधी रात को? मैं चीखा था। उसने जल्दी से अपना नाजुक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और आंखों से खामोश रहने की इल्तिजा की। मैं शांत हो गया। उसने फिर से मेरे कान में एक जुमला बोला, मैं बता रही हूँ, मैं आप ही से शादी करूँगी। ये कहते ही वो वहाँ से दबे पाँव चल दी। अपने घर की सीढ़ियाँ उतरने से पहले उसने मुड़कर देखा। सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना था। आली क्या बोल गई है? कहीं वो पागल तो नहीं होगी? मैंने तो हमेशा आली को अपनी बहनों की तरह ही समझा था। मैं अपनी मोहब्बत का शोक मना रहा था। आली ने अपनी मोहब्बत का रोग बयान कर दिया। अब मेरा दिल बिस्मा की बजाय आली के मुतल्लिक़ सोचने पर मजबूर हो गया था। उस दिन मुझे पता चला, दिमाग के साथ साथ दिल भी सोचता है। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।